الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن نرزقهم وإياكم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعہ کے بیانات کا سلسلہ موقوف تھا. اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ نے پھر سے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کی بات کو سنیں اور سنائیں. دینی باتوں کا مذاکرہ اور دینی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین. ایک لمبا سلسلہ ہے. اور خود اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپس میں دینی باتوں کا مذاکرہ کیا کرو، اس لیے کہ دینی مذاکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں. باتیں سننے سے یا دہانی ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، زندگی کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، اچھے بری کی انسان کو تمیز ہوتی ہے. ورنہ کسی کے کانوں پر کبھی اللہ کا نام پڑا ہی نہیں، کوئی دینی بات، شریعت کی بات، سنت کی بات، اللہ رسول کی باتیں کبھی سننے میں آئی ہی نہیں. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کا ذہن بالکل لبرل بن چکا ہے، آزاد بن چکا ہے. باضابطہ عورتیں نعرہ لگا رہی اس وقت میں یوم خواتین کے موقع سے. جس طریقے سے ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، مدر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے، الگ الگ لوگوں کے اب دن ہو گئے. ہمارے درمیان میں اب ماں کو یاد کرنے کے لیے بھی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس دن کو مدر ڈے کا نام دیا گیا. فادر کو یاد کرنے کے لیے بھی، اور ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے ایک دن ہے جس کو فادرز ڈے کہا جاتا ہے. لوگ اس کے اوپر اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. ماں کے ساتھ میں ماں کی محبت کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا ایک ویڈیو آتا ہے، اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنی ماں کے تعلق سے جو خواہشات بیان کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. استادوں کے تعلق سے استادوں کی کیا قربانیاں ہیں، وہ کیسے قربانیوں کے ساتھ میں ہمیں پڑھاتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. اور اس دن کو نام دیا گیا ٹیچر ڈے. کون سا ڈے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دن کی تاریخ کو یاد رکھ کر اس دن کو برتھ ڈے کہا گیا. ہمارے درمیان میں یہ جنم دن، مرن دن، یہ ساری چیزیں عام ہو گیا. ایک دن مخصوص کیا گیا، ایک دن مخصوص کیا گیا. الگ الگ طریقے ہیں. تو ایک دن سال کے درمیان میں جہاں بہت سارے دن آتے ہیں، ایک دن آتا ہے یوم خواتین کا. عورتوں کے آزادی کے اعتبار سے، ناری سمان کے اعتبار سے، وومنس ڈے جس کو کہا جاتا ہے، عورتوں کے اعتبار سے، ویمنس عورت
کے حقوق کیا ہے؟ تو اس دن میں وہاں پر عورتیں میدان میں باضابطہ اپنے ہاتھ میں تختیاں لے کر کیا نعرہ لگاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس دن عورتیں نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اس دن عورتیں نعرے لگاتی ہیں کہ میں اپنے ذات کی خود مختار ہوں۔ میں آپ کو نعرے سناؤں تو وہ نعرے حیا کے خلاف ہیں، لیکن عورتیں اس کو برملا کہتی ہیں، اس کا برملا اظہار کرتی ہیں۔ خواتین اور خواتین کون سی؟ خواتین کون سی؟ جو کلمہ گو ہے، جن کے نام رقیہ ہے، جن کے نام فاطمہ ہے، جن کے نام اسلامی نام ہے، وہ عورتیں نعرہ لگاتی ہیں اور تختیوں کے ذریعے سے اپنے نعروں کا اظہار کرتی ہیں اور دیکھتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ اس جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی نہیں چلی، میں کسی ایک شوہر کی پابند بن کر نہیں رہوں گی۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں، جن کو قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، جن کا ذہن آزاد، جن کی سوچ آزاد، جن کے خیالات بالکل آزاد۔ جبکہ میرا آپ کا حال یہ ہے، اور سے سننا بات کو تو بات سمجھ میں آئے گی، میرا آپ کا حال یہ ہے کہ میں اور آپ کسی بھی موڑ پر اپنی پیدائش سے لے کر موت تک آزاد نہیں ہے۔ میرے آپ کے گلوں کے اندر اور گردنوں کے اندر ایک پٹا ہے، اور اس پٹے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ آزاد نہیں ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، یہاں پر وہ نہیں ہوگا جو میری آپ کی مرضی ہوگی، یہاں پر وہ نہیں چلے گا جو میری آپ کی طبیعت کہے گی، یہاں وہ نہیں ہوگا جو میری آپ کی خواہشات ہوں گی، یہاں وہ نہیں ہوگا جو میری اپنی منمانی ہوگی۔ یہاں پر تو منمانی نہیں ہے، یہاں پر تو رب چاہیے ہے۔ منمانی والی زندگی کا نام دنیا نہیں ہے، منمانی زندگی کا نام تو جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتری ہی نہیں۔ میں پرسوں نہیں، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے پچھلے 2 دنوں کے اندر۔ پرسوں ہماری اپنی ایک مسلم خاتون کو سمجھانے کے لیے میں خود شریک رہا، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اس کا ایڈریس ہمیں ملا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بہن ایسا نہیں کرتے، تو وہ کہنے لگی مجھے سنویدھان نے رائٹ دیا ہوا ہے۔ کس نے رائٹ دیا؟ سنویدھان نے رائٹ دیا۔ میں نے کہا پہلے ہمارے لیے قرآن ہے، اس کے بعد سنویدھان ہے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر انڈین ہیں، پہلے ماں باپ کے بچے ہیں، پھر ہندوستان کے بچے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی مسلمان نامی خاتون کہ میں تمہارے قرآن کی عزت کرتی ہوں، میں تمہارے قرآن کی عزت کرتی ہوں۔ میں نے کہا بہن میرا قرآن، تیرا قرآن اور ساری انسانیت کا قرآن ایک ہی ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ لبرل ہے، آزاد ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے آپ افغانستان کیوں؟ میں نے کہا افغانستان والے خالی ہاتھ آتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ لے کر آتے ہیں؟ تو بولنے لگی یہ بہت کٹر پنتھی ہوگی۔ میں نے کہا کٹر پنتھی یہ نہیں ہے، اس کو تھوڑی کٹر پنتھی کہتے ہیں،
یہ تو ہم آپ کی محبت میں آئے، آپ کی ہمدردی میں آئے، آپ کے خیر خواہی میں آئے ہیں۔ ہمیں تو انجینئر خواتین کی ضرورت ہے، ہمیں تو ڈاکٹر خواتین کی ضرورت ہے، ہمیں تو پروفیسر اور لیکچرر خواتین کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بیانات کا سلسلہ موقوف ہوا، اس سے پہلے میں بچوں کی تربیت پر، اولاد کی تربیت پر بات کر رہا تھا۔ ابھی میں نے اسی سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کی تربیت کی کتنی ضرورت ہے اس دور فتن میں۔ فکروں کا سیلاب ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ خواتین باضابطہ احتجاج کر رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، میں کسی شوہر کی پابند نہیں، میں کسی بھائی کی پابند نہیں، میں کسی بڑے کی پابند نہیں، میں اپنی لائف اسٹائل خود طے کروں، میں اپنی لائف خود انجوائے کروں گی۔ وہ بچی کہنے لگی، آپ سن کر تعجب کریں گے، ممی پاپا یہ لوگ کون ہیں اور یہ ہماری اپنی لائف میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، یہ کیسے ہمارے اپنے گھر میں داخل ہوئے؟ ممی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی، میں اپنی خوشی سے رہوں گی۔ اس کے والدین نے، اس کے پیرنٹس نے، ہم نے اس سے پوچھا کہ بہن تو نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ تجھے تھوڑی بھی یاد نہیں آئی اپنے ماں باپ کی، تجھے تھوڑی یاد نہیں آئی اپنی بہنوں کی، تجھے تھوڑی بھی یاد نہیں آئی اپنے بھائیوں کی اور رشتے داروں کی اور اپنے قوم کی، یہ قدم تو نے کیسے اٹھایا؟ تو جواب سننے لائق تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ شاید میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر آپ کو یہ کہتی کہ پپا میں نے یہ قدم اٹھایا تو میرے پپا کا یہ جواب مجھے ملتا کہ بیٹا تیری خوشی کس میں، اس میں میں خوش ہوں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم مجھے یہ رپلائی دو گے اور جواب دو گے کہ بیٹا تو جس میں خوش میں اس میں خوش، ہم اس میں خوش۔ مجھے کیا معلوم تمہارا یہ رپلائی ملے گا۔ یہ ایک خاتون کا میں واقعہ نہیں سنا رہا، ایک بیٹی کا اور ایک بہن کا واقعہ نہیں سنا رہا اور کارگزاری نہیں سنا رہا۔ یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم خواب غفلت سے نہیں جاگے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا تو ایسے ہماری کتنی بہنیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی مائیں ہیں اور کتنی امت کی ایسی بیٹیاں ہیں جو انتظار کا شکار ہو چکی ہے، انتظار کا شکار ہو چکی ہے۔ کتنی ہے جن کی ہوا ابھی تک ہم کو نہیں لگی، جن کے تعلق سے کوئی علم نہیں ابھی تک۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہمارے پاس تو ڈاٹا ہے صرف 5000 لڑکیوں کا۔ کتنے ہزار لڑکیوں کا جو ہمارے اپنے نگاہوں میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ عرض کر رہا تھا یہ دینی باتوں پہ اگر مذاکرے بند ہو جائے، اس کے تذکرے بند ہو جائے، اس کے چرچے بند ہو جائے اور اس سے اگر ہم بیزار ہو جائے تو پھر ہم کس کا لقمہ بن جائیں گے ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، ہمیں کون نکل جائے گا ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ آج لوگ پریشان ہوتے نا کہ یہ کیا دینی مذاکرے، یہ کیا دینی تقریریں، یہ کیا دینی بیانات اور یہ کیا کھسی پٹی باتیں، ہم تو لقمہ بن جائیں گے۔ لوگ تو منہ کھول کر بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے لیے اس طریقے سے آپس میں جمع ہوں گے جیسے تم دعوت میں کھانا کھانے کے لیے ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہو اور ایک دوسرے کو کھانا پیش کرتے ہوئے، لوگ بھی کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، آپ بھی لو۔ لوگ اس طریقے سے ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے لیے۔ اور آج دیکھو
پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کا باطل، پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں، پوری دنیا کی سرکش طاقتیں اور ساری دنیا کے اور عالمی برادری کے لوگ مسلمانوں کو نگلنے کے لیے بیتاب ہے۔ وہ ایمان کی دشمن ہے، ایمان پر ڈاکہ کس طریقے سے ڈالا جائے اس کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ہمارے سلیبس دیکھو، ہمارے کالجز دیکھو، یونیورسٹیاں دیکھو، ہمارے اسکول دیکھو، ہماری میڈیکل لائف دیکھو، اس ساری چیزوں میں اگر آپ باریکی سے نظر ڈالو گے تو ہر طرف سے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں۔ سی بی ایس ای پیٹرن دیکھو، سینٹرل بورڈ کا آپ سلیبس دیکھو، عقیدوں کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ سائنس میں پڑھایا جا رہا ہے ڈارون کا عقیدہ کہ انسان پہلے بندر تھا۔ بچے پڑھ رہے، پڑھنا ہے، امتحان اسی کا دینا ہے، اسی کے بیس پر بچے آئی پی ایس بنیں گے، یو پی ایس سی کریں گے، اسی کے بیس کے اوپر کلیکٹر بنیں گے، اسی کے بیس کے اوپر انجینئر بنیں گے۔ کتابوں میں وہی لکھا ہے ڈارون کا عقیدہ۔ انسان پہلے کیا تھا؟ نعوذ باللہ بندر تھا۔ دھیرے 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 اس طریقے سے ہوا۔ کتابوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بندر ہواؤں کے اندر اڑتا ہے۔ آج تک کسی سائنسدان نے ثابت نہیں کیا، لیکن پڑھایا جا رہا ہے کہ بندر کہاں پر اڑتا ہے؟ ہواؤں میں اڑتا ہے۔ باضابطہ محنتیں ہو رہی ہے اور ایمان والا اس محنت کے اوپر اپنی جانب سے کوئی ریئیکشن دینے کے لیے، کوئی رد عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو رہا ہے، اسکول کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، بتاؤ، اسکول کی فکر ہے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ کوششیں نہیں کریں گے تو کون کوششیں کرے گا؟ لیکن بھائیوں، کیا میں نے اور آپ نے ہمارے اپنے بچوں کو اور ہماری اپنی اولاد کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے اور ہماری نسلوں میں ایمان چلتا رہے، اس کے لیے کیا محنتیں کی، کیا فکریں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں دجال آئے گا، دجال، اس وقت میں دجال آنے کے بعد ایک انسان سے کہے گا کہ میں تیرے مرے ہوئے گزرے ہوئے والدین کو زندہ کرتا ہوں، کیا تم مجھے خدا مانے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ اختیارات دیں گے، اختیارات دیں گے، اللہ پاور دیں گے۔ دجال کہے گا بارش برس جائے تو بارش برسے گی اور ساری طرف ہریالی آئے گی اور فصلیں لہلہاتی کھڑی ہو جائے گی۔ دجال کہے گا سوکھا ہو جائے تو ساری فصل جو بہار میں تھی وہ خزاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ کہ ہماری اپنی نسلیں ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے، ایمان کو بچا سکتی ہے۔ جب کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت اور دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، بستر مرگ پر ہے، ابھی انتقال ہونے والا ہے، اپنی ساری اولاد کو بلایا اور اپنے بازو میں بٹھا کر کہنے لگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اپنے بچوں کو اپنے بازو میں بلایا۔ نہیں ہوتا ہے انتقال کا وقت کسی کا قریب آ رہا ہے، بیٹی کو بلاؤ، بیٹوں کو بلاؤ، بڑوں کو بلاؤ، چھوٹوں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، سب کو نزدیک بٹھا کر لوگ مرنے والے اگر ہوش و حواس میں تو باتیں کرتے ہیں کہ اب تو میں جا رہا ہوں، ہو سکتا میرا اپنا آخری دن ہو سکتا میری اپنی آخری ملاقات ہو، ایسے رہنا ویسے رہنا، تو نے چھوٹوں کا ساتھ دینا، چھوٹوں نے بڑوں کی مانتے رہنا، اور امی کو سنبھالنا اور ابا کو سنبھالنا، بہنوں کا خیال رکھنا۔ لوگ نصیحتیں کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، فلاں بلڈنگ تیری، فلاں بلڈنگ تیری، اور فلاں گاڑی تیری، اور فلاں جگہ تیری، لوگ وصیتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت میں اور انتقال کے وقت میں انہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا ما تعبدون من بعد۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد سے پوچھ رہے
میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا پوچھ رہے؟ نبی کے نا، نبی کو اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میں اگر انتقال کر جاؤں میرے بعد کس کی پرستش، کس کی پوجا پاٹ، کس کی عبادت کروں گے؟ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ خالی آرتی کی تھیلی کے وہ پلیٹ لے کے میں کھڑے رہا تھا، باقی میں نے کچھ نہیں کرا، میں نے پچھاڑی بھی نہیں لگایا، گلاب کہاں لگایا؟ گلے میں لگایا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو دور کھڑے رہا تھا۔ کہ ہمارا اپنا ایکشن ہوتا ہے، سب چلتا نا، سب چلتا۔ اس وقت میں بڑے بڑے تو کیا کہوں گا میں، وہ کیا بڑے جو ایسی باتیں کرتے، اس وقت میں کتنے لوگوں کے منہ سے میں نے اپنی اہل علم لوگ ہیں، بظاہر ظاہر میں اہل علم ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں سب کا مذہب ایک ہے، کوئی دھرم غلط نہیں سکھاتا۔ یہ باتیں جو یہ باتیں کون سی ہے؟ دکھنے میں ایسی ہے کہ اس کو سونے کا کور چڑھایا گیا ہے۔ کون سا کور چڑھایا گیا ہے؟ سونے کا کور چڑھایا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، دھرم، مذہب اگر کہلانے کے لائق اور قابل کوئی ہے تو وہ ہے دین اسلام، وہ ہے دین اسلام۔ بچی مجھ سے کہنے لگی دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، انسان ہونا چاہیے۔ انسان کیا ہونا چاہیے؟ انسان۔ تو میں نے اس کو پوچھا مسلمانوں میں کہ انسان نہیں دکھ رہے تم کو، آپ کے سب گھرے ہو گئے؟ اور ایک سے کیوٹ بچے، ایک سے خوبصورت بچے، میں تجھے ملا کس کیا؟ کہنے لگے نہیں انسان ہونا چاہیے۔ یہ حضرت یعقوب کی اولاد بھی اولاد تھی نا، وہ کہنے لگے اپنے والد سے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جان آپ بے فکر اللہ سے ملاقات کیجیے، بے فکر جائیے، اطمینان رکھیے، نعبد الہک، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے اللہ کی عبادت کریں گے، معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم آپ کے سامنے گواہی دیتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان رہیں گے، ہم فرما بردار رہیں گے۔ تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی۔ نسلوں کی فکر تھی نا، کس کی فکر تھی؟ نسلوں کی فکر تھی۔ ہم نے تیاری کی اپنے اولاد کے اعتبار سے کہ ان کی نسلوں میں چلتا رہے گی، ہماری اپنی اولاد میں، ہماری اپنی پشتوں میں چلتا رہے گی، ایمان کے ساتھ میں زندگی گزارے ہو، اعمال کے ساتھ میں زندگی گزارے ہو۔ ہماری کیا تیاری اس کے اعتبار سے؟ ہماری تیاری یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے بچے نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ہماری تیاری یہ ہے کہ میرا بچہ اچھی سی جاب کر لے، ہماری تیاری ہے کہ میرا بچہ اچھا بڑا انجینئر بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، بڑا لیکچرر بن جائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ میں کبھی ہمارے اپنے دل دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سب بننے سے پہلے میرا بچہ ایک سچا پکا مسلمان ضرور بنے۔ وہ ڈاکٹر بنے گا، MBBS بنے گا، MD بنے گا، MS بنے گا، اور پتہ نہیں ڈاکٹری کے اندر کتنی بڑی ڈگری لے گا، اگر سچا پکا مسلمان نہیں ہوا وہ آنے والے مریضوں کو مریض نہیں سمجھے گا، کسٹمر سمجھے گا، گراہک سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ گراہک آیا، اسے پوچھے کیسے چل رہا دوا کرا؟ بہت کسٹمر ہے، بہت گراہک ہے، پھر وہ رحم کھائے گا؟ ارے بولو نا، رحم کھائے گا؟ لیکن اگر وہ سچا پکا مسلمان بن کر ڈاکٹر بنا ہے تو وہ آنے والے مریضوں کو مریض سمجھے گا۔ تو مریض اور ڈاکٹر کا تعلق آپس میں باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے باپ اپنی اولاد پر مشفق ہوتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، تو ڈاکٹر بھی اپنے آنے والے بیماروں اور مریضوں کے ساتھ میں شفقت بھرا معاملہ کرے گا، شفقت بھرا معاملہ کرے گا۔ ورنہ ہم دیکھ رہے
پہلے پیسے جمع کرو، ہے تو ایڈمنٹ کریں گے، نہیں تو تم دوبارہ سے دکان جا کے ایڈمنٹ ہو جاؤ۔ یہ باہر کے ممالک میں نہیں ہے، یورپین کنٹریز کے اندر ایسا نہیں ہے۔ پہلے وہاں پر بیماروں کی بیمار پرسی کی جاتی ہے، علاج کرایا جاتا ہے، اس کے بعد میں پیسوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر پیسے ہیں تو جمع کرو، نہیں ہے تو آپ قسط والی پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی چیزیں تھی، یہ ہمارے اپنے دین کی چیزیں تھی، لیکن اس کو غیروں نے لے لیا اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دی۔ عرض کر رہا تھا اولاد اللہ نے دی ہے، اس کا لاڑ پیار محبت، اس سے شفقت، اس کو وقت دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ میں اپنے تعلقات کو استوار کرنا اور اس سے باتیں کرنا، یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ باہر ممالک کے بچے اسکول جا کر گھر پر آتے ہیں تو وہاں پر سوال ہوتا ہے، سوال پیرنٹس اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دن کیسا رہا، تم نے آج کے دن کو انجوائے کیا یا نہیں کیا، مزہ آیا نہیں آیا، یہ ہوتا ہے۔ یہ وہاں پر سوالات ہوتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، اور یہاں پر کیا سوال ہوتا؟ یہاں کیا سوال ہوتا بولو نا؟ یہاں جس وقت میں وہ اسکول سے گھر پر آتا تو اس کو ابا نظر نہیں آتے، کیوں؟ ابا کہاں گئے ہوئے؟ باہر گئے ہوئے کاروبار میں۔ اور جس وقت میں ان کے اسکول کے جانے کا وقت ہوتا اس کو ابا زندہ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ابا رات میں اتنا لیٹ آئے کہ صبح میں ان کی آنکھ نہیں کھلتی، سوئے ہوئے۔ وہ آ رہا تو ابا گھر میں نہیں ہے، وہ جا رہا تو ابا ہوشیار نہیں ہے، بیدار نہیں ہے۔ سارا بوجھ کس کے اوپر ڈالا ہوا ہے؟ عورتوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے، خواتین کے اوپر ڈالا ہوا ہے، بیویوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے پاس میں بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گھوڑا بنا دیا کرتے تھے، آپ اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلی سمیت زمین پر رکھتے، اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے، اپنے پاؤں مبارک پر زمین پر رکھتے اور اپنے آپ کو جھکاتے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھاتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھاتے اور گھوڑا بن کر چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے کیا بہترین سواری ہے۔ حضرت عمر کیا کہنے لگے؟ کیا بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو اسی حالت میں دیکھ کر کہا، کہنے لگے عمر تم سواری کی تعریف کرتے ہو، سوار بھی تو کتنے بہترین ہیں۔ سوار بھی، گاڑی اچھی ہے تو گاڑی والے بھی تو اچھے ہوں گے نا۔ اللہ کے نبی نے احساس دلایا کہ میں بہتر ہوں، میرے نوا سے کچھ کم نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی کا تعلق تھا۔ کتنے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، چھوٹے تھے، ہماری زبان میں اس کو تانا کہتے، تانا بچہ سمجھ رہا، چھوٹا پاپا، تو وہ چھوٹے بچے لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک کے اندر بٹھائے گئے، انہوں نے وہیں پر پیشاب کر دیا۔ صحابہ پریشان، لانے والا پریشان، شرمندہ ہوا نا کہ میں نے اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے لیے، اللہ کے نبی کے گود میں دینے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری نگاہ اور محبت بھرے ہاتھ اس کے سر پر سے پھیرنے کے لیے ان کو دیا، اور اس نے کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ اس کو اٹھایا جا رہا ہے بچے کو، اللہ کے نبی نے روکا نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، بچے کو اطمینان سے پیشاب کرنے دو۔ ایسے بچوں کی تعداد کتابوں کے اندر ہے کہ کتنے بچوں نے اللہ کے نبی کے گود مبارک کے اندر پیشاب کیا، کتنے بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کیا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے اللہ کے نبی کو شفقت محبت کی، اور آج ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ میں کیا رویہ ہے، کتنا ہمارا اپنا سخت مزاج ہو چکا، بات بات پر جھڑتی، بات بات پر غصہ، بات بات پر ڈانٹ، بات بات پر گالیاں، تو بچے دور ہو رہے۔ میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں اور بات مکمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو کہوں گا۔ اگر گھر میں کھانا صحیح نہیں ملے گا تو ہم کہاں پر جا کر کھاتے؟ بولو کہاں جاتے؟ گھر میں کھانا نہیں ملا، ہوٹلوں کی تلاش ہے، گاڑوں کی تلاش ہے، باہر کی دنیا کی سیر سپاٹے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو محبت نہیں دی، جس کے نتیجے میں پھر وہ باہر محبتیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے تعلق ہی قائم نہیں کیا، ہم نے ان سے محبت کا سلوک ہی پیش نہیں کیا۔
جبکہ باہر ممالک کے اندر بچوں میں اور والدین میں، پیرنٹس میں دوستانہ تعلق ہے۔ بچے اپنے دکھ درد کا اظہار اپنے والدین سے کرتے ہیں، وہ اپنی باتیں اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو یہ حالت ہے، نہیں میں ابا کو نہیں بول سکتا، ان کا حالانکہ دماغ ہے، بولے ان کو بولے نا وہ تیسرا کچھ بھی نکالنا۔ یہ دماغ بنا ہوا ہے ہماری اپنی اولاد کا، ہمارے اپنے بچوں کا۔ ہم سننے کے لیے تیاری نہیں ہے بچوں کی باتیں کیا ہیں، بچوں کی تکلیفیں کیا ہیں، بچوں کے پرابلمز کیا ہیں، بیٹیوں کے پرابلمز کیا ہیں، لڑکوں کے پرابلم سننے کے لیے تیاری نہیں۔ ایک بہت بڑا دین ہے ہمارا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے اسی عنوان پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ تھوڑا سا جلدی آئے اور جلدی بات انشاءاللہ شروع ہوں گی 1 بجے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سفید درست